نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نیچو کس دیونا ہے خراب کس نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ علماء کرام دے خطابات سن رہے ہو یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں وہ پیغمبر کہ جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا پھر سے تابع قرآن کر دے۔ اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا عبد الرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں قرآن و حدیث بیان فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔
پس ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو امر پیغمبر، حکم پیغمبر، حدیث پیغمبر، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ دنیا میں کسی آزمائش اور فتنے میں مبتلا کر دیے جائیں، یا پھر کل قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سرور کونین، تاجدار حرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ، درود پاک محبت سے پڑھنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا گویا اس نے میرے ساتھ پیار کیا۔ جس بندے نے میری سنت کے ساتھ محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اللہ پروردگار عالم کے لیے اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ صاحب و ساتھیوں، مسلمان کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید ہے، اور توحید اس طرح ہو کہ گردن کٹ جائے رب کے علاوہ کسی اور در پہ جھکنے نہ پائے۔ توحید اس طرح ہو کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے، تمہیداً تبرکاً کہتا ہوں، توحید یہ ہے کہ بندے کے دل و دماغ میں یہ بات سمائی جائے کہ میرا خالق، میرا رازق، میرا پالنہار، مجھے روزی دینے والا، عزت دینے والا، برکت دینے والا صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ڈوبتوں کو تارنے والا نہیں، ایک ہی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اللہ توحید کا نور ہمارا مقدر بنائے۔ دوسرا جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے، بحثیت مسلمان، میری باتوں کو دل دماغ میں رکھنے کی کوشش کرنا۔ بحثیت مسلمان، سرور کونین، تاجدار حرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ، درود شریف سب پڑھیں گے، صلی اللہ، چھوٹے بڑے سارے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ سے محبت، عقیدت، پیار سارے جہان سے زیادہ ہو۔
خوب یاد رکھیں، جس دل میں حب رسول نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ جس دل میں حب رسول نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے، اور محبت رسول وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اتنی بڑی رب کی نعمت ہے، آپ شاید تصور بھی نہ کر پائیں۔ ترتیب سے آگے جا کے عرض کروں گا کس طرح یہ نعمت ہے، بات وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور سے محبت کتنی ہو، سارے جہان سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ دو احادیث عرض کروں گا اس موقع پہ، اور جو احادیث اس وقت میں عرض کر رہا ہوں صحیحین سے ہیں۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ایک روایت میں والذی نفسی بیدہ، پھر آگے روایت کے لفظ ہے ایک لفظ چھوڑ کر، قسم اٹھا کے آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد اور دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ مانا کیا ہوا؟ سارے جہان سے زیادہ محبت۔ بات سمجھ آؤں دی بھیا نا؟ بلکہ جان سے بھی زیادہ۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ عبداللہ ابن حشام رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک عجیب گھڑی تھی، کمال کا سما تھا۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آمنہ کے در یتیم کی قیادت و سیادت میں سفر کر رہے تھے۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، حضور نے اپنے دست رحمت میں اپنے مبارک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ اس طرح پکڑا ہوا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کے دست رحمت کی حلاوت حلوے والی ہے، مٹھاس، حلاوت، تراوت، سرور اور نور کچھ اس طرح اپنے وجود میں محسوس کیا، میں خوشی سے جھومنے لگ گیا اور میں نے کہا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي۔ کھرے لوگ تھے، جو دل میں وہ زبان پہ ہے۔ کہا محبوب، خوشی میں جھومتے ہوئے میں نے کہا آقا آپ مجھے سارے جہان سے زیادہ پیارے ہیں ایک جان چھوڑ کر۔ ایک جان بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی مثالیں میرے دماغ میں زندگی تجربات میں گزری ہے، مگر میں اس وقت بچاؤں گا، نہیں جاتا ادھر، مثال نہیں دیتا چاہتا۔ جان بڑی پیاری ہے، بہت پیاری ہے، اللہ رحم فرمائے۔ کہا جان کے علاوہ محبوب جہان سے زیادہ پیارے۔ خیال تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، میں نے بڑی بات کی، یہ بات ہے بھی بڑی، بات چھوٹی نہیں ہے۔ ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے حضور آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے۔ خیال تھا آقا خوش ہو جائیں گے، شاباش کہیں گے، اپریشیٹ کریں گے، خراج تحسین دیں گے، پیشانی پہ بوسہ دیں گے، مگر منڈی شاہ جیونا اور اڑوس پڑوس سے آنے والوں، غیرت مندوں، اللہ کے نیک بندوں، باشعور اور غیور مسلمانوں، حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیے اور سر دھنیے۔ آپ نے سن کے کیا کہا؟ کہا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک۔ عمر نا
اس کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ علامہ عینی کا ترجمہ، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھے پیارا نہ بنا لے۔ بھائیو، دوستو، عزیزو، ہم جلسے سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، بلا شبہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں بہار آتی ہے، خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، مگر بہت کم خوش نصیب، ناراض نہ ہونا، بہت کم، ریشو بڑی تھوڑی ہے، انکاری نہیں میں، بہت کم خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں کسی درس میں، خطبے میں، واعظ میں، تقریر میں پتہ چلے کہ جس محبوب کی محبت کا دم بھر رہا ہوں، جس محبوب کی محبت کے دعوے کر رہا ہوں، جس محبوب کی محبت کے ڈونگرے برسا رہا ہوں، جس محبوب کی محبت کے نعرے لگا رہا ہوں، جس محبوب کی محبت کے دم میں جی رہا ہوں، یہ اس محبوب کا طریقہ ہے، سنت ہے، اسی واعظ میں وہ سن کے عزم بالجزم کر جائے، یا اللہ پچھلی جو گزری سو گزری، آج کے بعد اپنے محبوب کی یہ سنت میں نہیں چھوڑوں گا۔ ہیں وہ گال تو ٹھیک ہے جی، مگر نہ سمجھیے ذرا بات کو، بہت کم ریشو ہے، مگر میں عرض کرنا چاہوں گا، اس بوڑھے آسمان نے ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک ٹولہ ایسا بھی دیکھا جو پاک محبوب کی پیشانی کی سلوٹوں کو دیکھ کے بدل جایا کرتے تھے، انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور دلیل کے طور پہ یہی حدیث پیش کروں گا، جب آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا نا عمر، جب تک جان سے بھی زیادہ میرے سے پیار نہیں کرو گے ایمان مکمل نہیں ہوگا، تو حضرت عمر فوراً بولے، اسی گھڑی، اسی لمحے، اسی مجلس میں، اسی ٹھکانے پہ ایک منٹ کا بھی توقف نہیں کیا، فوراً کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ، پیارے مجھے بھی پھر اللہ کی قسم ہے، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اس گھڑی کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی لمحے، اسی ٹائم، اسی گھڑی، اسی مجلس میں، توجہ ہے، گل دی سور لگ دی پئی، شکر، ٹھیک ہے۔ حضرات آئیے ذرا، میں نے دو باتیں اب تک کی ہیں، آگے بڑھنا چاہوں گا۔ پہلی بات کی ہے حضور سے محبت جہان سے زیادہ، دوسری بات کی ہے حضور سے محبت اپنی جان سے بھی، دھیان میرے والا تا زیادتی ہے نا، سجے کھبے نہیں ویکھنا، جنہ کے ٹائم من دیتا میرے وال، اگو تہاڈی مرضی، میں تے تہاڈی زیارت کرنا ہے تے منوں بیماری بھی ہے، میں پوری گفتگو چ تہاڈا دیدار کرتے رہنا ہے، ویکھنا ہے ہر بندے دا چہرہ، نبض، تے او دے مطابق جدوں میں ویکھے نا کام کوئی بھانڈے مودے ہون لگے ہیں تے 5-7 منٹاں میں گل مکا دینی ہوندی ہے، اور موضوع بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، مکا منٹاں دیا گا۔ پھر توجہ رکھنی ذرا میرے والا، ویسے بھی مردوں کی عادت ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنا کرتے ہیں، ہاں مردوں کی طرح ذرا۔ آئیے وقت نہ ضائع ہو، حضرات محبت رسول وہ کشتی ہے، محبت رسول وہ کشتی ہے جس پہ سوار ہوئے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، اور حب رسول تقاضائے سنت رسول ہے، محبت ہے تو محبوب کی اداؤں سے پیار ہے، اور محبت ہی میں ایک اور روایت عرض کروں، پھر میں ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا، پھر اپنا آپ بھی ٹٹولیں گے، ذہن میں رکھنا، میری طبع، میری عادت، میرا منہج، میرا نسب العین، میرا پیغام، میری دعوت، فَلِلَّهِ الْحَمْدِ
توڑنے کی نہیں ہے، جوڑنے کی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہاں سے نفرت کا بم نہیں چلے گا، محبت کے دیپ جلائے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن خواہش، کوشش، تمنا ہوگی کہ اللہ اپنے کرم سے محبوب سے رشتہ جوڑ دے، یہ خواہش ہوگی۔ اس خواہش سے آپ کو ذرا جھنجھوڑنا بھی چاہوں گا آگے بڑھ کے۔ یہاں تیسری بات عرض کر رہا ہوں، محبت پھر کس انداز کی ہوتی ہے؟ مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں، نوجوان ایک صحابی ہے، نام اس کا ربیہ، کعب کا بیٹا ہے، اسلم اس کا قبیلہ ہے، ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں ویروے کٹ دسدا بھی چیتا بھی رکھا ذرا، ربیہ بن کعب اسلمی، اسلم قبیلہ اس کا، یہ نوجوان ہے۔ محدثین نے لکھا ہے ایسا جوان ہے یہ، شاب، اس کی جوانی، شاب ہمہ الآخرہ، ایسا جوان تھا جسے جوانی میں بھی آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری ہے نا مشہور، یہ ایسا جوان تھا جسے جوانی میں بھی آخرت کی فکر ہوتی۔ یہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، میں دن کو دیکھتا کوئی محبوب کا سرہانہ اٹھائے ہوئے، کوئی جوتا اٹھائے ہوئے، کوئی پانی کا لوٹا اٹھائے ہوئے، خصوصاً ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے تو بڑے القاب حدیث میں ہے، صاحب السعادہ بھی ہے، صاحب النالین بھی ہے۔ یہ میرے سارے سینئر لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، میرا نمبر ہی نہ لگتا۔ میں نے سوچا ایسے کیوں نہ کروں، رات ہی محبوب کے در دولت پہ جا کے ڈیرا ڈال لیتا ہوں، شاید رات کی کسی گھڑی میرے محبوب کو کام پڑ جائے، مجھے خدمت کا موقع مل جائے۔ کہتے میں پانی ساتھ لے گیا، پانی کی کمی ہوتی تھی، ساری رات بیٹھا رہا، جاگتا ہوا، حضور صلوات اللہ علیہ تشریف نہ لائے، میں نہ تھکا نہ اکا، اگلی رات پھر آ گیا، ساری رات بیٹھا رہا، حضور نہ آئے، میں تیسری رات پھر آ گیا، اسی جذبے کے ساتھ۔ آج سحری کا وقت ہے، میری قسمت کھلی، دروازہ کھلا اچانک، میں نے دیکھا محبوب مدنی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا، اور ربیہ پتر تو ہی تھے کہ میں، بیٹا آپ یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ کہا محبوب میں تو کئی راتوں سے بیٹھ رہا۔ ربیہ کیوں؟ محبوب دن کو خدام بے شمار ہوتے ہیں، خادم بے پناہ ہوتے ہیں، نمبر ہی نہیں لگتا، اس نیت سے آیا تھا رات آپ کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو، خادم حاضر بیٹھا ہو۔ آپ ذرا مسکرائے اور فرمایا مجھے تو پانی کی ضرورت ہے۔ حضور پانی تو لے کے بیٹھا ہوں۔ فرمایا وضو کروا دو۔ سحری کا موقع، مدینہ طیبہ، ذرا دیکھیں منظر، رنگ دیکھیں، مدینہ طیبہ، موقع سحری کا۔ ویسے بھی ہم جب کہتے ہیں نا مدینہ تو ٹھر جاتا ہے سینہ۔ میں تو آگے بڑھتا ہوں اس سے بھی کہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں، اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، چیتا رکھو ذرا، کیڑی؟ مدینہ۔ اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے، جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے، اور جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے۔ حضرات، مدینہ پر فضا مقام، رات کا سما، سحری کا موقع اور در مصطفیٰ،
کیا نصیبہ ربیہ تیرا، رب آسمان دنیا پہ اور محبوب کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں جناب کے چہرہ پر انوار سے محسوس ہو رہا تھا آپ بڑے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا ربیہ، میں نے کہا لبیک صادیق آقا حاضر حاضر۔ فرمایا سل، مانگ، مانگ کیا چاہیے، موقع ہے، گارنٹی دیتا ہوں میں اپنے رب سے لے کے تجھے دے دوں، سل، مانگ، کر سوال۔ ربیہ تیری بھی عظمت کو سلام۔ کہا محبوب تھوڑا جا موقع دو، گارنٹی بڑی بڑی ہے، تھوڑا موقع دے دے، میں سوچ لے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں ذرا باہر نکلا، سوچ لیا، ضمیر سے ایک فیصلہ کر لیا، مگر کہتے ہیں مجھے گھر کا بجھا ہوا چولہا بھی یاد تھا، فاقے بھی یاد تھے، چاہتا تو باغ مانگ لیتا۔ میرے ضمیر نے کہا ربیہ دنیا مانگو گے گھاٹے کا سودا کر لو گے۔ ساڑی تے ترانگ ہی اتھے ٹوٹ دی ہے، مولوی جی سن دے تسی کل مسئلہ کیتا سن دے، ساری رات نفل پڑھ دا رہا، مسلح چوکے بیکھا تھلے کچھ بھی نہیں سی، منگیا 1 کروڑ پاویں جی دی مرضی تون مروڑ 1 کروڑ۔ چھلانگ یہاں ہے نا، سیون بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، ربیہ فاقے بھی یاد، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے بھی یاد، دنیا مانگے گا گھاٹے کا سودا کرے گا۔ کیوں؟ ویسے محدثین نے کہا شابن ہمہ الآخرہ، ایسا جوان ہے جسے آخرت کی ہمیشہ فکر ہے۔ کہا پھر جنت مانگنی چاہیے۔ کہتے ہیں میرے ضمیر نے کہا جنت میں تو بہت مسلمان جائیں گے، کوئی اچھی شے مانگے اس سے بھی۔ کہا میں نے سوچ لیا۔ فرمایا ربیہ لبیک صادیق آقا حاضر حاضر۔ سوچ لیا؟ جی حضور سوچ لیا۔ سل، مانگ، مانگ۔ کہا پیارے میں نے دائیں بائیں جھانک کے چیک کر کے تجربہ کر کے دیکھ کے پوری دنیا کا اندازہ لگا کے پھر ایک فیصلہ کیا ہے، جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ بھی چاہیے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، موافقت مرافقت آپ کی چاہیے، جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کا دیدار بھی چاہیے۔ حضور اتنے خوش تھے، فرمایا ایت ہوگی اور مانگ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وقت سحری کا، شہر مدینہ طیبہ، مانگنے والا ربیہ، کہنے والا کائنات کا امام محمد الرسول اللہ۔ چلو تو اڈی مرضی، میں منگوی تاڑنا ویسے ہی نہیں قائل، میں کد نہیں اپنی ٹھیکہ اچھی آکھو سبحان اللہ، نیمی آکھو، جہاں اندروں نہ آکھو نہ آکھے، کی لوڑ ہے، میں ایسے کرتا نہیں۔ میں نے لیکن اپنی عقیدت کے لیے میں نے یہ ضرور آپ کو تکلیف دی تھی کہ درود شریف جب حضور کا نام آئے تو یہ محبت سے پڑھنا ہو، برکت ہے، اس میں فائدہ۔ چلیے 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 آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا غیر ذالک، اور مانگ لیں، آتا ہوگی۔ کیا ربیہ تیری سوچ کی اپروچ، کیا ربیہ تیری سوچ کی اپروچ۔ کہا پیارے جنت مل گئی، جنت میں آپ مل گئے، مجھے ساری کائنات مل گئی، کچھ نہیں چاہیے اور، کچھ نہیں چاہیے اور۔ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا۔ حضور آپ مل گئے تو کائنات مل گئی، کچھ نہیں اور چاہیے۔ آپ نے خوشی میں فرمایا اچھا ربیہ پھر ایک کام کر، آئنی علی نفسک بکثرت السجود، سجدے پہ سجدے کر، نفل نماز کثرت سے پڑھ، اور پڑھ کے میری مدد کرتا کہ اللہ کل قیامت کو تجھے میرا ساتھی بنا دے۔ حضرات میں نے حب رسول کے متعلق یہ کہا ہے کہ محبت رسول وہ کشتی ہے جس پہ سوار ہوئے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آؤ
چڑھو چڑھ جاؤ جہاز تیار محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جی وقار، اب ذرا آگے آئیے۔ سنت رسول وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ وہ روایت بھی ذہن میں لائیے۔ آپ نے فرمایا جس بندے کے اندر 3 خوبیاں ہوں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس بندے میں 3 خوبیاں آ جائیں اسے ایمان کی حلاوت، مٹھاس، چاشنی، مزہ اللہ نصیب کر دے گا۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اب تصور نہیں کر سکتے۔ کرتا ہوں آگے اس پہ بات انشاءاللہ۔ پہلی شے ان یقول اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اسے اللہ رسول سے محبت سارے جہان سے زیادہ ہو۔ دوسری بات، اسے جس کسی سے محبت ہو اللہ للہ، صرف رب کے لیے ہو۔ کسی سے محبت ہو تو رشتے، یہ تو ہے نا رشتوں میں محبت اللہ نے فطری رکھی ہے۔ مسلمان کے طور پہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ یہ ایک آدمی جا رہا ہے، اللہ نے فرشتہ انسان بنا کے رستے میں کھڑا کیا ہے۔ او بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ اس بستی میں۔ کیوں جا رہے ہو؟ وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ، اس کو ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اس سے کاروبار کو مشترک ہے؟ جی نہیں۔ رشتہ کرنے کا پروگرام ہے؟ جی نہیں۔ اس سے کوئی ادھار دیا ہے؟ جی نہیں۔ ادھار اس سے لیا ہے؟ جی نہیں۔ کوئی اس نے کبھی آپ پہ احسان کیا ہے؟ جی نہیں۔ اس کی کوئی نیکی ایسی ہے جس لیے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، مجھے رب کے لیے اس سے پیار ہے، مجھے رب کے لیے اس سے پیار ہے۔ کہا جا، تیرا ایک ایک قدم جنت کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری میں نے خوبی بتائی، اسے پیار ہو، محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ تیسری چھوڑ کے آگے میں رزلٹ پہ آتا ہوں، بات میں نے چونکہ رہ نہ جائے میری، میں نے جلد سمیٹنا بھی ہے بات کو۔ چاشنی میں نے کہا حب رسول کی اتنی بڑی نعمت ہے، واللہ اگر اللہ رسول کی محبت صحیح معنوں میں میسر آ جائے پھر ہمیں نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے۔ بدقسمتی میری ہے کہ زندگی بھر 70 سال 80 سال عمر ہو گئی، مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، عقیدت سے پڑھے جا رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر حب رسول ہو، حب رسول ہو تو پھر یہ چاشنی میسر آئے گی۔ محبوب نے فرمایا نماز اس طرح پڑھ کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مشکل ہے تو یہ تصور کر رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس انداز میں بندہ نماز پڑھے گا پھر چوتھے گیئر چ نہیں پڑے گا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، پھر چوتھے گیئر میں نہیں پڑے گا۔ وہ جڑا ساڈے معذرت نال بڑی پرانی بات ہے، غالباً یہ میرے خیال میں 72-73 کی بات ہے۔ میں پشاور سے آگے گیا، وہ جو تو سودے سودے لئی دے باڑا جی ہاں، واپسی میں رستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ان کی یہ بڑی اچھی عادت ہے، وہاں نماز پہ بس روک دیتے ہیں، مسجد دیکھ کے بس روک دی۔ وضو بھی تقریباً کرمایا دا سویر دا کیتا عشاء تک چلتا ہے، کاٹی ہوا پر دی انہوں نے۔ وضو اللہ کا شکر ہے میرا بھی تھا، میں نے پیچھے کر لیا تھا، مجھے اندازہ تھا، میں ویسے تازہ کیا پیچھے چلتے ہوئے۔ میں نے کہا نماز کا ٹائم آئے گا یہ روکیں گے، پھر یہ بڑے کاڑے پہ جاندے زرکوا کر دے۔ نماز پڑھی، یقین مانے میں ابھی دوسری رکعت میں تھا، وہ 7 رکعتاں پڑھ کے او گئے، میں رہ گیا کلا جی میری دوسری رکعت تے جے فاتحہ میں دوسری دی پڑھی بھی نہیں۔ ہن وہ کنڈکٹر کھڑکاوے
شیخا زرکوا تراوی نیت کرے دا شیخ کا مولوی نو او چھیتی کر کے تراویاں نیت کے بہ گئے او میں بڑی گڈی تیز چلاواں پر کنی کی چلا لواں تجربہ ہی کٹ بڑی ابھی میرے خیال میں درمیان والے اتحیات زرکوا کھانا چنگا پائی یعنی چھیتی کر کھینچ وینچ کے سلام پھیرا دوڑ کے گاڑی میں بیٹھ گیا تراوی نیت کرے نہ تھا میں کہا تراوی کو نیت نہ تھا کرے دا تجربہ کمزور دی پکے میں کہا تجربہ کمزورا میرا نیت تراوی دی نہیں سی میری اس طرح نماز اور جب وہ جذبہ نصیب ہوگا تو آگے یہ بات میں کر ہی دیتا ہوں یہاں اگر نصیب ہو تو پھر کبھی تصور کی دنیا میں سوچ لینا آئے ہو اس پہ بات کر ہی دیتا ہوں کبھی ہم نے نہیں سوچا یہ وضو کیا ہے کیوں کرتے ہیں حقیقت یہ ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز رب سے مناجات ہے نماز رب سے ملاقات ہے اتھے بروانے صاحب کو ٹائم لیا ہوئے تو ان دی فکر ہوں دی میاں بروانا ہے میں نے ٹائم دیتا تو مجھے جب جامنا چاہیے لیٹ نہ ہو جب یہ کدائی تو رب کہنا میں تیری ملاقات کر رہے ہیں یناجی ربہ پھر یہ کیا کیا ایمان یہ ہے کہ رب سے ملاقات ہے آ جڑا وضو ہے یہ میک اپ کیتا رب دے گھر جان ہاتھ دھوئے کلی کی منہ صاف کیا کہ پروردگار سے بات کرنی ہے منہ گندا نہ رہ جائے ناک میں پانی چڑھا کے جھاڑا اس کی رحمتوں کی خوشبوؤں کو سونگنا ہے ناک گندا نہ رہ جائے منہ کو دھویا سستی نہ آ جائے جی میں جلسے کئی بندے بیٹھے ٹپ جاندے نے قائم بروانا نہیں بیٹھے ہوں تھے نہیں پھر سستی نہ آ جائے کہیں پھر یہ ہاتھ دھوئے پھر اس نے ایک معاہدہ کیا اسی نے اسٹام دیتا اقرار کیتا وہ ہے مسا مسا اصل میں رب سے اقرار ہے سو معاہدہ ہے پیالے ایویں میں منہ سر نہیں بناؤں دیا تیری ملاقات لی آؤں دیا تے آویخ ایتھو شروع کیتا سنت طریقہ دونوں طرح سے ہے پیچھے تک گدی گدی دو ترجمہ نا گدی گدی یہاں تک ہاتھ گئے یہاں سے واپس پھر ادھر آگئے شہادت کی انگلی کان میں ڈالی رب کے بنائے ہوئے رستوں میں پھرتی رہی اللہ کا دیا ہوا بلڈوزر اوپر سے پھیر دیا ڈوکھا ٹھیک ہے نا انگوٹھا اوپر سے پھر یہ کیا ہے معاہدہ یا اللہ زبانی جمع خرچ نہیں منہ سر بنا رہے ہیں جے تیری رضا سر لین چوئی تے اگوں حاضر تے جے تیری رضا تون پچھوں لین چوئی تامی حاضر اہلن اہلن ماشاءاللہ جگہ دیو بھی مولانا عمر فاروق شاکر صاحب اہلن سید بادشاہ کا قافلہ لگتا آگئے ماشاءاللہ اہلن اہلن آجو آجو میں کڑی اتھے تے نہیں کھڑی کی تے جی میں بار بار وینا تھا او توڑا پولا ہو جائے او کڑی میں جو اندر وینا اتھے کھڑی ہے اس طرح تو بار کرنا اپنے حساب لا لیں چلیے حضرات توجہ مولانا دیکھے جدو اگلا خطیب آندا ہے دا معنی ہوندا الارم ہوندا بھی میاں سمیٹ تے اپنی گل لپیٹ ہاں چھتی کر ہاں جی چلے کی گل کرتے بیٹھے ہو ماشاءاللہ اہلا ابھی چون دا گربڑ مکے گی تو آنا شاہ جی چھڑے ہو رہا میں بچے مداخلت اوکھی ہوں دی میرے لیے آج بیٹھو تھوڑی ذرا انتظامی ذمہ داری بھی ہو جو کرو توجہ ہے حضرات معاہدہ کیتا گل سمجھا گی معاہدہ کیا یا اللہ زبانی جمع خرچ نہیں تیری رضا سر آگے سے لینے میں ہو سر حاضر گردن پیچھے سے لینے میں ہو تو گردن حاضر پاؤں دھوئے رب کے پاک گھر میں جانے کے لیے اب آ گیا مسجد میں بہ جاؤ دھیان میں ادھر جی اب آ گیا مسجد میں تو مسجد میں کیسے اندر داخل ہونا ہے کیویں داخل ہونا ہے یہ گل ہے یہ پوچھا سی میں سجا پیر پہلے
اندر رکھنا ہے تو دعا منگنی ہے چلو چھوٹی دعا تو سب نوں ہوندی ہے کی دعا اللہم افتح لی کبھی تصور کر میرا بھائی منہ سر بنا کے آیا ہے اس کے گھر میں آیا دایاں پاؤں اندر رکھا ہے اور کہہ کیا رہا ہے یا اللہ جے سادی لیا ہوں رحمت دے سارے بوئے کھول دے اللہم افتح لی اب وابا یہ باب کی جمع چلو ان تو لیٹ ہو گئے تھوڑے جے خیر لالنے تھوڑی جی باقی کتے جا کر آئے شکریہ باب سمجھے باب بلال باب عبدالعزیز جڑے عمرے تے جاندے یہ ابواب باب کی جمع ہے یا اللہ اگر آ ہی گیا ہوں تو رحمت کے سارے دروازے کھول دے اب آ گیا اندر اب لگا ملاقات کرنے توجہ اور دھیان نماز نیت کرنی ہے کس طرح کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیا ڈھنگ رنگ ہو وجود کی ہے کیا حیت ہو ہاتھ کھڑے کیے ہتھیلیاں بیت اللہ کی طرف قدرتی فطری نہ تنگ نہ اوکھے نہ زیادہ کھلے فطری قدرتی یا کاندی لو دے برابر یا کندیاں تک تے رخ بیت اللہ وال تے نگاہ کتھے نگاہ کتھے گل بڑی سمجھن دی میں اتھے مکا دینی ہوں گل اگلے سال باقی اگلی بار چھاڑ دینی ہوں جیدی تمید بدی سی وہ اگلے سال انشاءاللہ نہیں حضرات توجہ رکھے ذرا ہاتھ کھڑے کیتے ہیں پہلے انہیں ہاں ہیں یہ رفع یدین انہوں کہندے ہیں پاویں کوئی ایک واری کرے تو پاویں 4 واری کرے ہے ادھا نا رفع یدین دیکھیں رفع کا معنی ہوتا اٹھانا یدین دونوں ہاتھ یہ بہت بڑی عاجزی ہے تصور کرنا ذرا بہت بڑی عاجزی میں جانتا ہوں سجدہ سب سے بڑی عاجزی کا مقام بندہ رب کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے سر رکھ دیتا ہے سبحان ربی الاعلی مولا تو جانے دے مگر یہ رفع الیدین بھی بہت بڑی عاجزی ہے مثال دوں گا فوجی ہے بارڈر پہ کھڑا ہے ان تو فوجیاں سارے تجربہ بھی ہو گیا جو کسی ٹیا بچا رہے ہیں فوجی کھڑا ہے وہاں کوڈ لفظ ہوتے ہیں کوئی نیا بندہ آئے تو حدود میں بندہ ہے اس نے کہا کون ہے اگر تو وہ اپنا ہو تو وہ اپنا لفظ کوڈ بولے گا جے نہیں تے کھڑا چوپ گڑوپ وہ گن سیدھی کرتا ہے کلاشن وہ کہندہ بھئی میں 1 2 3 کہاں گا ہینڈز اپ ٹھیک ہے ہینڈز کہتے ہیں ہاتھوں کو اپ کہتے ہیں اٹھانے کو اپ رفع ہینڈز یدین ہینڈز اپ عاجزی من کمزوری من ہاتھ چاہ مجلس پنچایت امیاں میرے ہاتھ کھڑے جیڑی ہوئی سو ہوئی میرے ہاتھ انہوں گل ترجمہ ہو گیا سدھا ہینڈز اپ وہ کہتا ٹھیک بس ہاتھ ہی روحن مجھے قریب آنے تھے ہاتھ کھڑے یہ جا کے پکڑ لیتا کیپچرڈ گرفتار سرنڈر اب اس کو لگانی ہے ہاتھ کڑی اس کو لگانی ہے ہاتھ کڑی اس کو لے جانا جج کے پاس اس کو لگائی ہے ہاتھ کڑی اور یہ جج کے لیے کرتا ہے وکیل کو راہ کڈھاں کی دو سجیو کھبیو یہ کرے گا وکیل ذرا اس ملزم کو بھی دیکھ جو اقبال جرم کر کے آپ آیا ہے جس نے منہ سر آپ بنایا ہے جو رب کے در پہ منتیں کرتا اندر آیا ہے جو رحمت کے دروازے کھولنے کی اپیل لے کے آیا ہے یہ ہینڈز اپ ہے تصور کیا ہے سجدے کی جگہ پہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى مولا میں جو ہاں منو پتہ ہے سے مٹی جو بنے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى میں نے شورے میں کی ہیں مٹی ہیں میں تے میرے ہاتھ کھڑے سائیاں میرے ہاتھ میں ہینڈز اپ یا اللہ میں تیرے سامنے خود ہتھ کڑی لگا لیتا ہوں اللہ اکبر ہتھ کڑی ہتھ کڑی لگا کے اس نے کیا وکیل اس نے کی اپیل
اس نے کیا وکیل، اس نے کی وہ جج کے پاس، یہ رب کے پاس۔ اپیل کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ مولا پاپیاں گنہگاراں اقبال جرم کرتا ہوں، مولا میرے گناہوں کو میرے سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق سے مغرب کو دور کر دیا ہے۔ حضرات جی وقار، آئیے میں زیادہ اس کو طوالت نہ دوں، اب آگے بڑھے۔ نماز نیت ہوگی، میری جیب میں چابیاں، میرے ڈرائیور کو ضرورت پڑ گئی، وہاں سے شور بچاتا آ رہا، روڑا پڑاتا نا گڈی نے باروں، حجازی صاحب چابیاں، میں سن رہا ہوں، کان میرے کام کرتے ہیں، میں کی کراں گا؟ کٹ کے سٹاں گا باہر؟ کی ارادہ توڑا؟ وہ جو حال گتی بیٹھا چابیاں دی باہر مسٹا نا باہر چاہ کے، کی خیال ہے؟ میں سن رہا ہوں کہ ڈرائیور کو ضرورت ہے، مانگ رہا ہے چابیاں، چابیاں میرے پاس ہیں، مجھے ہتھ کڑی لگی ہے، کہاں سے دوں؟ کچھ بات سمجھو میری، مجھے ہتھ کڑی لگی ہے، دلیل کیا ہے؟ میں یہاں نہیں ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، میں یہاں نہیں، میں تو اس کی ملاقات پہ آیا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل آخر پہ ختم کرتا ہوں، درمیانی ساری بات ختم کر کے کہتا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ کٹھے آئے، کٹھیاں وضو کیتا، السلام علیکم، باہروں آیا کٹھے، سمجھو میری گل نو ذرا، یہ آئے تھے کٹھے، کہا دی السلام علیکم، وہ کہندا میں یہاں نہیں تھا، میں یہاں نہیں تھا، آیا ہوں۔ دلیل اگلی کیا؟ کسی بڑے بندے سے بندہ ملے نا، ساڑھے وہاں سے وڈا سچ ہوئی ہوندہ ہے، اتھے بریک لا دنے ہیں، اس کو بندہ ملے کہندا پلیز ایکسکیوز می سر، کوئی ذرا پینڈو بندہ تے گل گل دی ریسور سمجھ کائی نہیں، وعدہ گھٹا ہویا ہوئے تو پلیز ایکسکیوز می سر، ایوے کہتے ہیں؟ واہ میرے اللہ! اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ اکبر، جس سے میری ملاقات ہوئی وہ سارے جہان سے بڑا، سب سے بڑا جس سے میری ملاقات۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، وعدہ گاٹا ہوئے تو پلیز ایکسکیوز می یا اللہ، وعدہ گاٹا ہویا تو پلیز ایکسکیوز می یا اللہ۔